آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. پاپوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے جس نے ہمیں آزاد کیا. آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. تاریکیوں میں جو چل رہے تھے، تاریکیوں میں جو چل رہے تھے، ان کو نجات کا رستہ دکھایا، ان کو نجات کا رستہ دکھایا. آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے، راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے، ان کا بنا وہ رہنما، ان کا بنا وہ رہنما. آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. پاپوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے جس نے ہمیں آزاد کیا. آؤ چلیں خدا کے گھر جس نے ہمیں پیار کیا. خداوند کا زندہ کلام دیکھیں، کلام پاک میں سے دیکھیں گے. خدا کے زندہ کلام میں سے پرانا عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب بک آف ججز 13واں باب اور سارا کا سارا خدا کا زندہ کلام ہم پڑھیں گے. اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا. اور داناؤں کے گھرانے میں زرا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا. اس کی بیوی بھانج تھی، اس کے کوئی بچہ نہ ہوا. اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بھانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. سو خبردار میں یا نشہ چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دینا شروع کرے گا. اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت مہیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے،
اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوح نے خدا ان سے درخواست کی اور کہا اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے، ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوح کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوح اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی، اور اس نے اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوح اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تب منوح نے کہا تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور طریقہ اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوح سے کہا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے۔ وہ ایسی کوئی چیز جو ناپاک سے طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشہ چیز نہ پیے اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوح نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوح کو جواب دیا کہ اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزران، کیونکہ منوح نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوح نے خداوند کے فرشتہ سے کہا تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوح نے بکری کا وہ بچہ اس کی نظر کی قربانی لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوح اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوح اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندے منہ زمین پر گرے، پر خداوند کا فرشتہ پھر منوح کو دکھائی نہ دیا۔ اور اس کی بیوی کو جب منوح نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوح نے اپنی بیوی سے کہا ہم ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خداوند کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نذر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرنا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھانا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہنا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا،
اور وہ لڑکا بڑا اور خداوند نے اسے برکت دی اور خداوند کی روح سے ہمیں دان میں جو سرا اور استعال کے درمیان ہے تاریخ دینے لگی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، جو خداوند میرا اور آپ کا زندہ خداوند ہے، ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ہی کے باعث میں اور آپ آج کے دن تک یہاں پر موجود ہیں، جو خداوند ہمیں بار بار خداوند کا کلام سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے خداوند سے برکت چاہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والا خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ آپ ہی تعریف اور سجدے کے لائق ہیں، اور ساری قدرت اور جلال آپ کا ہے۔ میرے زندہ خداوند تیرا شکر ہو۔ خداوند تیرے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی تعلیم، کوئی فاقیت نہیں جس کے وسیلے سے اس زندہ کلام کو میں بیان کر سکوں۔ آپ کے پاک روح کا مسا چاہتا ہوں۔ خداوند میرے ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر، اور میں نہ بولوں میرے زندہ خداوند، بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے، اور اس کلام کے وسیلے سے دیکھنے اور سننے والوں کو خداوند جی بڑی برکت بخشنا، اور اس بڑے پیغام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پھوٹے۔ اس وقت میری بہنیں یا کوئی میرا بھائی بیماری میں ہے تو خداوند تیرا پاک اور شفا برہات بڑھ جائے، اور تیرے جلالی اور قدوس نام کے وسیلے سے اس کی بیماری کا بستر شفا کے بستر میں بدل جائے، اور تیرے نام کی وہ مہما کرے اور تیری تعریف کرے۔ ہاللویا، تیری تعریف ہو۔ پاک خداوند اپنا پاک فضل کر اور اپنا رحم کر، جو کچھ بھی ہم نے تیرے پاک جلالی اور قدوس نام سے مانگا ہے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، جو مجھے اور آپ کو بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یہ خداوند کی محبت ہی کا باعث ہے کہ اس وقت ہم خداوند کی حضوری میں ہیں اور اس کے سجدے میں ہیں، اور اپنی توجہ، دھیان، خیال، ہمیں اگر ہمارے توجہ اور دھیان کی کہیں اور باتوں میں الجھا ہوا ہے تو خداوند جو ہے ان سارے الجھنوں سے ہمیں چھٹکارا دے، اور ہم اپنا پورا دھیان اور توجہ جو ہے خداوند کے کلام کی طرف لگا لیں، تاکہ اس کلام کے وسیلے سے میرے عزیزو ہم خداوند سے بڑی برکت پا سکیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم اپنی پوری توجہ نہیں دیں گے تو ہماری برکت جو ہے ہمیں پوری مل نہیں پائے گی۔ کیوں؟ ہمارے توجہ نہ ہونے کے باعث۔ آج کا جو وچن ہے، آج کا جو پیغام ہے، یہ سمسون کے بارے میں ہے، جس طرح سے اس سے پہلے بھی جو ہے ابراہیم کے بارے میں، باپ ابراہیم کے بارے میں خدا نے کلام دیا اور آپ سن چکے ہیں۔ پھر ملکہ آستر کے بارے میں ہے، پھر یوب نبی کے بارے میں ہے، دانیل کے بارے میں ہے، اور ان کا جو ایک منفرد کردار ہے جو بائبل کے وسیلے سے ہمیں آگاہی ملتی ہے، وہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ کردار نظر آتے ہیں، اور ڈیفرنٹ جو بلیسنگ ہمیں ان ہستیوں میں، ان کرداروں میں ہمیں مثالی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ جو سمسون ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو خدا نے ایسے ماں کے پیٹ ہی سے اس کو بلیس کیا، اس کو نذیر کہا، اور اس کو پاک روح سے جو ہے قوت بخشی، اور یہ قوت کا راز جو
اس کا کس میں تھا؟ اس کے سر کے بالوں میں تھا۔ میرے عزیزو، سمسون جو ہے عبرانی زبان کا لفظ جس کے معنی کیا ہے؟ چھوٹا بیٹا۔ اور یہی سمسون اسرائیلی قوم کا قاضی بھی بنا، اور یہ قاضی کس سے پہلے تھا؟ سیموئیل نبی سے پہلے یہ قاضی تھا۔ میرے عزیزو، یہ ہم دیکھتے ہیں اس حوالہ میں، جبکہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو ہم نے بک آف ججز کو دیکھا ہے، تو اس کے جو 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ سمسون ہے، جو جس کی ماں جو تھی وہ کیا تھی؟ بھانج تھی، وہ اولاد سے محروم تھی۔ بھانج کے معنی کہ کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن میرے عزیزو، خداوند جب چاہے تو وہ بھانج پن کو توڑ دیتا ہے، اور بھانج پن کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی برکت سے بھی وہ مالا مال کر دیتا ہے، وہ اپنی برکت بھی نشاور کر دیتا ہے، اپنے پیار کے باعث، اپنے فضل کے باعث۔ اور یہی جو منوحہ کی بیوی ہے، جو بھانج ہے، جو نہ بیٹے کو جن سکتی ہے نہ بیٹی کو جن سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا عورت تھی؟ بھانج تھی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر جو ہے اس کو آگاہ کیا کہ تو جو بھانج ہے، تیرے بھانج پن کو میں کیا کروں گا؟ دور کر دوں گا، تیرے بھانج پن کو مٹا دوں گا، اور جو خدا تجھے کیا دے گا؟ بیٹا دے گا، اور وہ تیرے پیٹ ہی میں وہ خدا کا کیا ہوگا؟ نذیر ہوگا، وہ خدا کی قوت سے بھرا ہوگا، وہ خدا کی طاقت سے بھرا ہوگا۔ اور خدا کے فرشتہ نے جو یہ منوحہ کی بیوی ہے، اس کو اس نے نصیحت کی، اور یہ نصیحت بڑی اہم اور تاکیدی نصیحت تھی کہ نہ تو کسی طاق کا کوئی پھل کھانا، اور نہ ہی تو میں پینا، اور نہ ہی کوئی نشہ کرنے والی جو ہے کسی چیز کو پینا۔ میرے عزیزو، یہ نصیحت جو ہے خدا کے فرشتہ نے کی، اور یہی باتیں جو ہے اس عورت نے، میں اور آپ دیکھتے ہیں، اپنے ساتھی منوحہ کو بتائیں کہ مجھے کیا نظر آیا؟ کوئی مرد نظر آیا، اور یہ منوحہ، یقینی بات ہے کہ اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، خدا کی حکمت ہوگی، خدا کی دنائی ہوگی، خدا کے ساتھ چلتا ہوگا۔ اور اس نے خدا سے درخواست کی کہ خداوند پھر سے مجھے آگاہ کر، مجھ کو باور کروا، مجھ کو بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بھانج ہے۔ اور خدا نے پھر سے اسے آگاہی فرشتے کو بھیج کر اور جو ہے منوحہ کی بیوی کے پاس بھیجا، اور اس نے پھر سے آگاہ کیا۔ اور پھر وہی عورت جو ہے سمسون کی جو ماں بننے والی تھی، وہ اپنے ساتھی منوحہ کے پاس آئی، اور اس نے ساری بات کو وضاحت کے ساتھ جو ہے دلیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے خدا کا فرشتہ مجھے نظر آیا تھا، اور پھر وہی فرشتہ مجھے نظر آیا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منوحہ بھی جو ہے اپنی عورت کے ساتھ اس
فرشتہ کے پاس چلا جاتا ہے جس نے یہ پیغام دیا تھا، اور وہ باتیں جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اب اے مرد خدا، خدا کے فرشتہ جو پیغام ہمیں دے، جو بیٹے کے لیے ہمیں برکت دے رہا ہے، اس کی گائیڈنس کے لیے ہم کو جو ہے بتا کس طرح سے ہمیں اس کی گائیڈنس کرنی ہے، کس طرح سے اس کی رہنمائی کرنی ہے، کس طرح سے اس کی پرورش کرنی ہے۔ اور یہ ساری باتیں جب اس نے بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور تیری ضیافت کرتے ہیں، تیرے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر تم میرے لیے یہ سب کرو گے میں پھر بھی اس کھانے کو نہ کھاؤں گا۔ اور کیا حکم دیا کہ خدا کے لیے جو ہے سوختنی قربانی گزرانو۔ اور ایسے ہی میرے عزیزو اس نے سوختنی قربانی گزرانی، خدا کی نظر کی، اور خدا کی حضوری میں اور آپ دیکھتے ہیں جو خدا کے فرشتہ کے وسیلے سے، خدا کے بھیجنے کے وسیلہ سے اس کا بھانج پن ٹوٹ گیا اور یہ حاملہ ہوئی، اور یہ بچہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر بن چکا تھا۔ اور جو ہے جب اس کے جو 40 سال سے جو ہے اسرائیلی لوگ جو قید میں تھے ان کو آزادی دلانے کے لیے خدا نے جو ہے اس سمسون کو کھڑا کیا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سمسون کو جو جب کھڑا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ فلسطینیوں کی لڑکی جو ہے پسند آ جاتی ہے، اور یہ بضد ہو کر اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میری جو ہے اس سے کیا کر دو، شادی کر دو۔ اور اس کی اس خوبصورت دوشیزہ سے جو حسن کی یہ غلامی کے باعث غلامی میں چلا گیا، اور اس نے اس سے کیا کر لی، شادی کر لی۔ اور شادی کرنے کے بعد میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اور اس ضیافت میں اس نے ان فلسطینیوں کے سامنے ایک پہیلی رکھ دی، اور وہ پہیلی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا پہیلی رکھی تھی کہ کھانے والے میں سے کھانا نکلا اور کھانے سے مٹھاس۔ اگر تم میں سے میری کوئی پہیلی بتا دے گا تو میں 30 جوڑے کیا کروں گا، ان کی نظر کر دوں گا، 30 لوگوں کو وہ میں ان کے نظر کر دوں گا۔ لیکن میرے عزیزو وہ پہیلی وہ بتا نہ سکے، اور پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے اس کے عورت کے باپ کو اور اس کو جس نے شادی کی تھی اس کو ہلاک کرنے کی دھمکی دے دی، اور جس کے باعث سمسون کو جو ہے اس عورت نے مجبور کر دیا، اور سمسون نے اپنا راز جو تھا وہ فاش کر دیا۔ وہ راز کیا تھا؟ اس کے سر کے بالوں میں قوت تھی، طاقت تھی، اس لیے خدا نے اسے ماں کے پیٹ ہی سے اپنا نذیر جو ہے قائم کیا تھا۔ اس میں ایک قوت اور طاقت خدا نے بھری ہوئی تھی، اس کے بالوں میں خدا نے قوت اور طاقت رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ راز جب فاش ہو گیا اور انہوں نے پہیلی بتا دی، اور یہ شرط جو ہے جو سمسون ہے وہ پہیلی کا جواب ملنے کے بعد وہ شرط کیا ہار گیا۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں جب یہ شرط ہار گیا تو اس نے جو 30 جوڑے مانے ہوئے تھے وہ ان کی نظر کر دیے۔ لیکن میرے عزیزو پھر سمسون بڑی شدید اس نے رد عمل کا اظہار کیا، اور بڑی بے دردی سے فلسطینیوں کا خون بہایا اپنے وہ شرط ہارنے کے باعث۔ میری بہن، میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں
کہ فلسطینیوں نے یہودا پر حملہ کر دیا اور مطالبہ کر دیا کہ سمسون کو کیا کرو، ہمارے حوالے کرو۔ فلسطینیوں نے یہ مطالبہ کر دیا۔ کن سے مطالبہ کر دیا؟ اسرائیلی قوم سے مطالبہ کر دیا۔ اور یہ سمسون جو ایک سورما تھا، جو جرت اور دلیری کا ایک معمار تھا، ایک منبع تھا، ایک قوت سے بھرا ہوا تھا، کس کے باعث؟ خدا کا نذیر ہونے کے باعث، جس کو ماں کے پیٹ سے خدا نے مسح کیا تھا، بلیسنگ دی تھی، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اور یہ قہر شدید میں جو ہے وہ آ گیا، کس کے باعث؟ شرط ہارنے کے باعث۔ اور سمسون نے اپنے اسرائیل کا قوم سے کہا کہ مجھے ان کے حوالے کر دو، اور سمسون کو فلسطینیوں نے بڑی مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، لیکن سے اپنے زور سے رسیوں کو کیا کیا؟ رسیوں کو توڑ دیا، اور گدھے کا جبڑا جو گدھا مرا ہوا تھا، اس کی جو ہے ہڈیاں سوکھ گئی تھی، اور اس نے اس گدھے کے جبڑے کو لیا جو گدھے کی ہڈی کا جبڑا تھا، اور 1000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جو خاتمہ کر دیا۔ یہ ہے خدا کے نظیر میں قوت، یہ ہے خدا کے نظیر میں طاقت کہ اس نے ڈھیر کر دیا، 1000 فلسطینیوں کو ڈھیر کر دیا۔ کس کے باعث ڈھیر کر دیا؟ خدا کی الہی قوت کے باعث، خدا کی طاقت کے باعث اس نے فلسطینیوں کو جو ہے ڈھیر کر دیا۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی قوم کا قاضی یہ کارنامہ، بڑا کارنامہ کرنے کے باعث وہ کیا ٹھہرا؟ وہ قاضیوں کا اس کارنامہ کرنے کے بعد یہودیوں اور اسرائیلیوں کا کیا بن گیا؟ قاضی بن گیا۔ یہ بڑا کارنامہ جو اس نے سر انجام دیا تھا، اور اپنی اہلیت کو، اپنی قابلیت کو، اپنی جرت اور دلیری کے باعث یہ وہ قاضی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ سیموئیل نبی سے پہلے یہ جو ہے قاضی جو ہے مقرر ہوا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سمسون غزہ شہر کو گیا، اور وہاں وہ ایک قصبی کے گھر جو بدکار عورت تھی، بد چلن عورت تھی، حسین عورت تھی، یہ پھر وہاں غلامی کا شکار ہو گیا۔ کس غلامی کا شکار ہوا؟ اپنی خواہش کا جو ہے یہ غلام ہو گیا، اب اس کے حسن کا یہ غلام ہو گیا، اور جو خدا نے اس سے کہا تھا اس سے یہ انحراف کر گیا، اور یہ حسن پرستی کا غلام ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ جو ہے یہ گناہ میں گر گیا، اور یہ بدی میں گر گیا، اور خدا اس کے لیکن میرے عزیزو، بے شک وہ بدی اور برا میں گرا ہوا تھا۔ خدا اس کے برے کاموں کے باوجود بھی اس کو جو ہے بڑی قوت دیتا رہا۔ اپنی بری روش یعنی حسن کا غلام ہونے کے باعث سمسون نے فلسطی عورت دلیلہ سے پھر کیا کر لی؟ شادی کر لی، اور اپنی روحانی قوت کھو بیٹھا۔ حسن کی غلامی کے باعث یہ اپنی قوت کو جو ہے کھو بیٹھا، اپنی طاقت کو کھو بیٹھا۔ میرے عزیزو، جب سمسون سو رہا تھا تو فلسطی اس پر چڑھ آئے اور اس کو باندھ لیا، کیونکہ وہ اپنے راز کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ وہ اپنا راز
فاش کر چکا تھا، دلیلہ کے سامنے فاش کر چکا تھا، اور وہ اپنی قوت کھو چکا تھا، اس لیے کہ اس کے سر کے بال جو منڈوا دیے گئے تھے اس کو باندھ لیا اور اس کی آنکھوں کو میرے عزیزو نکال دیا، اس کی روشنی کو اس سے چھین لیا، اور سمسون کو غزہ میں کیا کر دیا؟ قید میں ڈال دیا، اور معلوم نہیں کہ سمسون جو ہے وہ کتنی دیر تک قید میں رہا۔ میرے عزیزو سمسون کو ایک بڑی ضیافت میں جو ہے بلوایا، کس لیے بلوایا؟ تماشا دیکھنے کے لیے، اس کی ہنسی اڑانے کے لیے، اس کا مسخرہ اڑانے کے لیے۔ سمسون کو جو ہے ایک جو ان کا دیوتا تھا اس کی بڑی ضیافت تھی، اس میں اس کو بلوا لیا، اور یہاں پر دیکھتے ہیں اس بڑے جو گراؤنڈ میں، اس بڑے اسٹیڈیم میں، جو ایک بڑے بھرا ہوا اسٹیڈیم تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس اپنے دیوتا کی پرستش کے لیے، اور انہوں نے اس اسرائیلی جوان کو، اسرائیلی سورمے کو تماشا بنانے کے لیے، اس کا مذاق بنانے کے لیے اس بڑی ضیافت میں بلا لیا۔ اور میرے عزیزو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سمسون نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنا اس نے جو ہنسی اڑانے کے لیے بلایا تھا، اس نے 2 پلروں کو جو ہے اپنے بڑے زور سے ان کو گرا دیا، اور جتنے اس نے اپنی زندگی میں جو ہے لوگوں کو قتل کیا تھا، فلسطینیوں کو مارا تھا، اس سے کہیں بڑی تعداد میں اس نے وہ ملبے کے ڈھیر تلے مر گئے، فلسطین دب گئے۔ اور سمسون کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اس ملبے کے ڈھیر میں جو ہے دب گیا، اور سمسون حسن کی غلامی کی خواہش کی تکمیل کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا، یہ حسن کا غلام بن گیا، خدا کے حکم کو اس نے توڑ دیا، جو خدا کی قوت اسے ملی تھی یہ کھو بیٹھا، غلام بننے کے باعث، حسن کی پرستش کرنے کے باعث، حسن کو جو منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے خدا کی بلیسنگ کو لوز کر دیا، خدا کی بلیسنگ کھو دی، خدا کی بلیسنگ کو اس نے رد کر دیا حسن کی غلامی میں جانے کے بعد۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ بھی حسن کا غلام ہو گیا تھا، اس نے جو اپنے سپاہی کی بیوی بیت شیبہ سے شادی کر لی، اور سپاہی کو اگلے محاذ پر بھیج کر اس کو قتل کروا دیا تھا۔ کیوں کروا دیا تھا؟ اس لیے کہ وہ غلامی میں چلا گیا، حسن کی غلامی میں چلا گیا، جس طرح سے یہ جو ہے دلیلہ کے حسن کی غلامی میں چلا گیا، اور دیگر حسین لڑکیوں کی غلامی میں یہ الجھا رہا، اور یہ خداوند کی برکت کو لوز کر بیٹھا، کھو بیٹھا۔ کیوں کھو بیٹھا؟ یہ اپنی غلامی میں کرنے کے باعث، حسن کی غلامی کرنے کے باعث۔ آج میری بہن، میرے بھائی، خدا نے مجھے اور آپ کو بہت ساری بلیسنگ دی ہوئی ہیں، جس کے وسیلے سے خدا نے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے روح خدا نے ہمیں بخشی ہوئی ہے، ہم اس کو کہیں لوز نہ کر دیں۔ جس طرح سے سمسون نے جو حسن پرستی میں جا کر جس کی وہ گرفت میں آ گیا، غلامی میں پھنس گیا، ایسے ہی میرے عزیزو
ہم بھی اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتے کرتے جو بلیسنگ خدا نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہے، جس سے میں اور آپ بلیس ہوتے ہیں، وہ لوز کر بیٹھتے ہیں۔ کس کے باعث؟ گناہ کی غلامی کرنے کے باعث، حسن پرستی کرنے کے باعث، اور طرح کے بہت سارے لالچوں میں آنے کے باعث، لالچ اور گھمنڈ اور غرور کے غلام بن جاتے ہیں۔ اپنی عادتوں کے باعث جو گندی اور بری اور جو ایسی گندی ناچیز عادتیں ہوتی ہیں، ان کے میں اور آپ کیا بن جاتے ہیں؟ غلام بن جاتے ہیں، اور غلامی کے باعث ہماری بلیسنگ جو ہے کھو دی جاتی ہے۔ جس طرح سے سمسون کی جو ہے خواہش کے باعث یہ حسن کا دیوانہ ہو گیا، حسن کا غلام ہو گیا، اور یہ گر گیا۔ کس کے باعث؟ غلامی کرنے کے باعث۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں اور برکتیں بخشی ہوئی ہیں۔ اگر میں اور آپ ان برکتوں کا حال سمسون کی طرح کریں گے تو ہمارا انجام بھی کیا ہوگا؟ ہلاک ہونے والا ہوگا، ہلاکت کا انجام ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی بلیسنگ کو میرے عزیزو ہم کیا کر لیں؟ محفوظ کر لیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔ آؤ چلیں خدا کے گھر، جس نے ہمیں پیار کیا۔ آؤ چلیں خدا کے گھر، جس نے